بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لاکھ لاکھ کروڑ ہا شکر ہے خدائے لم یزل کا، جس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں محرم الحرام 1447 ہجری بخیر و عافیت خوش اسلوبی کے ساتھ انتہائی عقیدت و احترام سے منا کر امت مسلمہ نے نبی برحق کو اس کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کیا۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے جو صوبہ بھر میں اپنے وزراء کی ایک ٹیم تشکیل دی، جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ صوبہ بھر میں محرم الحرام کے موقع پر تمام مذاہب اور مسالک کے لوگوں کے درمیان مذہبی ہم آہنگی کو رواج دینے کے لیے نواسۂ رسول امام علی مقام کے ایام شہادت میں ایک دوسرے کے عقائد اور نظریات کا احترام کر کے اپنے اپنے عقائد اور نظریات پر قائم رہتے ہوئے ہم جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر ہم بطریق احسن ہم ایام ازاں اپنے اپنے عقیدے کے مطابق منا سکیں۔ ناظرین، موجودہ زمینی حالات آپ کے سامنے ہیں، عالمی سیاسی منظرنامہ سب کے سامنے ہے۔ محرم الحرام سے ایک مہینہ پہلے ہمسایہ ملک بھارت کی طرف سے پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی، پھر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، پھر امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے، اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے ایران کے ساتھ متحارب ہو گیا۔ عالمی منظرنامے پر جو ایک کشیدگی تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ ایسے حالات میں پاکستان کے اندر بھی مذہبی افراتفری اور سیاسی گہما گہمی دیکھی جا رہی تھی، لیکن اس موقع پر تمام سیاسی مذہبی حلقوں کے مقتدر شخصیات اور رہنماؤں نے انتہائی ذمہ دارانہ رویے اختیار کیے۔ ایام ازاں میں انہوں نے باہمی رواداری کے لیے اور امن و امان کے قیام کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ محترمہ مریم نواز نے صوبے بھر میں قیام امن کے لیے سلمان رفیق کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی، جس میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب عظمہ بخاری، محترم کاظم علی پیرزادہ، بلال یاسین، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان سمیت دیگر کابینہ کے اراکین نے اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کی اور اتحاد بین المسلمین کے لیے محرم الحرام کو پرامن بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ میں ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے ہر فرد کی جانب سے حکومت پاکستان اور پنجاب کی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بخیر و عافیت 1447 ہجری کا جو محرم الحرام ہے وہ انتہائی پرامن گزر گیا
اور کسی بھی جگہ پہ ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔ البتہ لاہور میں مرکزی جلوس شبیہ ذوالجناح کے اختتام کے موقع پر، بلکہ درمیان میں بھی ایک دو جگہ پر شبیہ ذوالجناح کے منظمین اور متولی قزلباش وقف کے مینیجر اور ان کی جانب سے جو غفلت، لاپرواہی اور کوتاہی کا عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملا، اس کی مثال پیش کرنا محال ہے۔ محرم الحرام چونکہ انتہائی امن سے منانے کی ہم ایک دوسرے کو تلقین اور ترغیب کرتے ہیں، اسی مہینے میں جہاں پر 10 محرم کو شبیہ ذوالجناح، اس کی ایک تکریم ہے، اس کی ایک توقیر ہے، اس کی ایک شناخت ہے کہ برادران اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی، مستورات، مرد و زن، شبیہ ذوالجناح کے پاس آ کر منتیں، مرادیں مانگتے تھے۔ شبیہ ذوالجناح کے آگے بچے ان کے ذوالجناح کے نیچے سے بچوں کو گزارتے تھے، لیکن اس دفعہ یہ ہوا جس شبیہ ذوالجناح سے لوگ بچے مانگا کرتے تھے، وہی شبیہ ذوالجناح اس بار کربلا گام شاہ لاہور میں زائرین کو، عزاداروں کو، ماتمیوں کو، بچے، بوڑھے، جوانوں کو روندتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس میں شبیہ ذوالجناح کے منتظمین اور مینیجر قزلباش وقف، یہ دو لوگ انتہائی قابل تعزیر ہیں۔ میں انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب جناب ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو اس واقعے میں مضروب ہوئے ہیں ان کی مدعیت میں یا پھر پنجاب پولیس کی مدعیت میں، نہیں تو پاکستان شیعہ رائٹس کی طرف سے ہم درخواست دیں گے اور قزلباش وقف کے متولی نواب آغا جان علی خان قزلباش اور ان کے منشی مینیجر احمد عباس زیدی کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور قزلباش وقف کے زیر اہتمام رکھی گئی شبیہ ذوالجناح جو ہے اس میں ان کی غفلت ہے، انسانی امور میں کوتاہی ہے۔ اگر اس بابت حکومت، پنجاب پولیس ان کے خلاف تادیبی یا انضباطی کارروائی نہیں کرے گی، مقدمہ درج نہیں کرے گی، تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ پنجاب پولیس اپنے منصب سے بددیانتی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اس موقع پر ہم صرف اور صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں اور عزاداران امام علی مقام کے لیے آسانیاں پیدا کی جانی چاہیے۔ عزاداران کے لیے جس طرح سے حکومت کی جانب سے ٹھنڈے میٹھے پانیوں کی سبیلیں لگائی گئیں، نظر نیاز کا انتظام اور اہتمام کیا گیا اور جلوس کے راستوں میں نظر نیاز بانٹنے والوں کے لیے سہولت کاری کی گئی، ٹھنڈے میٹھے پانیوں کی سبیل لگانے والوں کے لیے حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے تعاون کیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شدت والے اور حدت والے موسم میں عزاداران امام علی مقام کو ہر سہولت پہنچانے کے لیے انتظامیہ نے، حکومت نے، پنجاب پولیس نے، حساس اداروں نے، افواج پاکستان نے، وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ ہم تمام اداروں کے ملت کی طرف سے، اپنی طرف سے، قوم کی طرف سے، دھرتی کی طرف سے، تمام مذاہب اور مسالک کے ذمہ داران کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام کے غم میں منعقدہ مجالس، محافل اور برآمد ہونے والے جلوس ہائے عزاداری میں، چونکہ یہ سلسلہ 2 مہینوں تک چلے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے تمام مذاہب کے لوگ بلا تفریق مذہب و ملت
امام کے غم میں شریک ہو کر خود کو لشکر حسین کا حصہ بنائیں اور لشکر یزید سے اعلان برات کریں، اعلان لا تعلقی کریں۔ اور یہی وہ بات ہے، اگر ہم اس پیغام کو عام کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں گروہی، لسانی، مذہبی اور فروعی اختلافات کا خاتمہ ممکن ہے۔ اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس برس وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کی جانب سے اس تحریک کا، اس مہم کا آغاز کیا گیا ہے کہ حسین سب کا، حسین رب کا۔ تو آئیے ہم مریم نواز کے اس پیغام کو آفاقی پیغام بنا کر، قومی پیغام بنا کر اس ملک میں پھیلا دیں، اور مریم بی بی کے ساتھ کھڑے ہو کر یکجہتی کرتے ہوئے حسینی فکر کو عام کرنے کا جو پیغام ہے اس کو عام کریں۔ حسین بولیں، حسین سوچیں، حسین لکھیں، حسین کہیں۔ یاد رکھیں، سچ بولنا بہت مشکل ہے، سچ کہنا بہت مشکل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سچ سننا اس سے بھی مشکل ہے۔ آئیے ہم اپنی ذات کا محاصرہ کریں، محاسبہ کریں، خود سازی کریں اور فکر حسین کو عام کریں۔ ذکر حسین کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ فکر حسین کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو ہم سب کو محسوس کرنا چاہیے۔ آئیے ہم بطور محب وطن پاکستانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مسلک، قوم، قبیلے سے تعلق رکھتے ہوئے اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اپنے تمام دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو خوش دلی کے ساتھ اپنی محافل میں بلا کر ان کو ذکر حسین بمطابق فکر حسین ان کو سنائیں، اور ان کو ہم ذکر حسین سے قریب کریں، ان کو ذکر حسین کی روح سے متعارف کرانے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔